بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ آپ کو مناجات توابین سے امام فرماتے ہیں، ہمارے لیے یقیناً امام کمال پر ہیں، امام کا معرفت خدا سے الگ مقام ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک، لیکن امام چاہتے ہیں کہ ہم بھی کمال پہ پہنچیں۔ توحید مضبوط اتنی ہے۔ مناجات توابین میں کیا ہے؟ توبہ کرنے والے کی مناجات، یعنی پلٹنے والے کی، جو شخص پلٹ آیا ہے وہ مناجات کیسے کرتا ہے؟ پروردگار، میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، میں ایکسپٹ کر رہا ہوں، میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میں قبول کر رہا ہوں پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، میں قبول کر رہا ہوں۔ میں دنیا سے چھپا سکتا ہوں پروردگار، میں تجھ سے تو نہیں چھپا سکتا، میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، تو میرے باطن سے واقف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے رسول، سورہ توبہ کے اندر ہے، جانے سورہ توبہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے ان سے عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، وہ اندر تک دیکھ رہے ہیں، اندر تک دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں بول سکتا۔ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے امام خدمت میں آیا، امام نے پوچھا تمہارے بھائی کا کیا حال ہے، بھائی تمہارا کیسا ہے؟ کہا مولا آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے، احتیاط سے کام لیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی احتیاط کرتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، احتیاط کرتا ہے، شک کرتا ہے، احتیاط سے کام لیتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، تو کہا اس سے کہنا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اللہ، رسول، مومنین دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں۔ اب جب یہ پلٹا اپنے بھائی کے پاس گیا، بھائی سے کہا میں نے امام کی خدمت میں گیا، امام نے تمہارا پوچھا تو میں نے بولا آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا امام نے کہا اس نے فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں؟ کہا جیسے ہی اس نے جملہ بیان بولا اس کے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں جا رہا تھا، راستے میں ایک تاجر تھا، اس کی کنیز تھی، میرا دل جو ہے وہ شیطان نے مجھے ورگلا دیا، اور وہ درخت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، امام ایسے کہتے جمعے کا دن ہے، آج ظہور کا متوقع دن ہے۔ کیا آج ہم نے امام کو یاد کیا؟ کیا آج ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے امام خوش ہو؟ یا کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے امام افسوس کریں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے؟ امام دیکھ رہے ہیں، امام دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، امام دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے۔ یا تو آپ کا عقیدہ نہ ہو، بحث ہی ختم۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اللہ صلی امام خدمت میں شخص کا مولا ہم ہر وقت آپ کے پاس تو نہیں ہوتے ہیں، ہم آ بھی نہیں سکتے، اور ہم کہیں دور ہوں اور ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہو، آپ سے تک بات پہنچانی ہو تو ہم کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، اپنے لبوں کو ہلایا کرو، تمہاری آواز ہمارے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہم صلی محمد
وزان محترم، خوب اس حالت میں انسان جب اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے، امام دیکھ رہے، مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہم اپنے استاد کی کلاس میں جاتے تھے، ہمیں یاد ہے، خدا ان کو صحت دے، بزرگ ہو گئے، سلامتی ہو، ہم جاتے تھے کلاس میں اور وہ ہماری رات کے احوالات کو کلاس میں بتا دیتے تھے. وہ ہمارے گھر میں تھے کیا؟ نہیں. کیمرے لگے ہوئے تھے؟ نہیں. باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی. میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ میں درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں جو جن کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، جو مجھے دیکھ سکتے ہو. اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی بات پتہ چل رہا ہے تو نہ. اللہ جب عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ کے بندے بھی عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اسی لیے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے جب میرے پاس آیا کرو تو استغفار کر کے آیا کرو. استغفار ضروری ہے. استغفار صاف کرتی ہے، پردہ ڈالتی ہے. خوب خدا دیکھ رہا ہے. وہ انسان اس کے عشق میں گرفتار کیوں نہیں ہو جاتا جو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ کیوں دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں رکاوٹوں کے ساتھ اٹیچ ہے؟ یہ سب رکاوٹیں، یہ رشتے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ صحت، یہ سب رکاوٹیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں میں گھر والوں سے دور ہو جاؤں، میں پیسوں سے دور ہو جاؤں، میں کام نہ کروں. نہیں، کرنا ہے، لیکن ان رکاوٹوں سے آزاد ہونا ہے. یا پھر ان سارے رکاوٹوں کو، ان پرابلمز کو اپرچونٹی بنا لیں. اپرچونٹی بنا لیں. کامیابی ہے نا. مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، مشکلات ہے، کچڑا ہے، گڈھے ہیں، خوب اس مشکل سے یا تو آپ کھڑے رہیں، بولے میں نہیں جا سکتا، یا پھر نہیں میں اس کو اپرچونٹی بناتا ہوں. کیا کروں؟ میں پل ڈیزائن کرتا ہوں، میں پتھر رکھتا ہوں، میں کوئی راستہ کریٹ کرتا ہوں، میں مٹی بھرتا ہوں، میں راستے کو اپرچونٹی بنا لیں. ایک آپ کو آپشن مل گیا کہ آپ نئی چیز کر سکتے ہیں. وہ اپنی ان رشتوں کو اپرچونٹی بنا دیں، ان رکاوٹوں کو چینج کر دیں کہ جو آپ کو روک رہی ہیں انہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے. مگر سید الشہداء دعائے رفع میں فرماتے ہیں پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اللہ تک پہنچے. مگر امام حسین کہتے ہیں کہ پروردگار میں چیزوں کے ذریعے سے تجھ تک نہیں پہنچا، میں تیرے ذریعے سے چیزوں تک پہنچا. خوب رکاوٹ نہیں ہے. ذہن موت یہ ایام عزا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے. عشق کی کیفیت کیا وجہ تھی کہ مائیں رات خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی؟ کیا ہر ماں یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ کر دینا. اصحاب جمع ہوئے بیٹھے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اولاد رسول ہم سے پہلے نہ شہید ہو جائے گا. کیا چیز تھی؟ السابقون السابقون. ہر کوئی سبقت چاہتا تھا. کیا ہے؟ عشق. عشق ہے، محبت ہے. کاش یہ محبت پیدا ہو جائے. جو عشق میں ہو جائے وہ سر سجدے سے نہیں اٹھا. جسے عشق ہو جائے خدا سے، وہ خدا کی بات سننا چاہتا ہے، وہ خدا سے بات کرنا چاہتا ہے. اس کی نمازوں کی رکعتیں ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کے ذریعے سے خدا سے بات کرتا ہے. جسے عشق ہو جائے وہ خدا کی بات سننا چاہتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے تھکتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے محبوب کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے. سن رہا ہوتا ہے. نیزے پہ سر ہے مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. عشق. خدا سے دعا کرے کہ اس محرم میں خدا اپنا عاشق بنا دے، بس اور کچھ نہ. عشق ہو گیا بدن آزاد ہو جائے.
امام تک پہنچنا کمال، امام کی خدمت میں اعمال جا رہے، امام دیکھ رہے۔ ایک استاد حوضے کے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ امام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو گئی۔ کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں رونے کی وجہ سے، گریے کی وجہ سے۔ کہا مولا کیسا گریا؟ کہا مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے، مگر جو الجل الجل کہتے ہیں میری امید انہی سے ہے، مگر جب ان کے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو پھر میں گریا کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے امام کو خوشی نہیں دے سکتا تو اپنے امام کو رولاؤں نہیں۔ وہ یوسف زہرا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اینا بدم مقتول و کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ تیار؟ میں تیار نہیں۔